مدنی قاعدہ ٹاپک 2 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 12 نون ساکن اور تنوین اظہار اخفا۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفا، نمبر 3 ادغام، نمبر 4 اقلاب۔ نمبر 1 اظہار، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: حمزہ، بجشمیہ، عین، ہا، غین، خا۔ نمبر 2 نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں۔ حروف اخفا 15 ہیں اور وہ یہ ہیں: تا، صا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ نوٹ: ادغام اور اقلاب کے قاعدے سبق نمبر 14 میں موجود ہیں۔ یا سمعوا 100 بار روزانہ جو پڑھے اور اس دوران گفتگو نہ کرے اور پڑھ کر دعا مانگے، انشاءاللہ عزوجل جو مانگے گا پائے گا۔ سبق نمبر 13 تشدید۔ تین دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر۔ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ غنے کے معنی ناک میں آواز لے جانا ہے۔ غنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں جماعوں کے ساتھ ادا کریں۔ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو اکثر مرتبہ ہمیشہ نہیں ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے اور متحرک حرف کو مشدد حرف سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے ابد تم پڑھیں گے۔ اس سبق میں تشدید کی مشق کے ساتھ ساتھ حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ سبق نمبر 14 نون ساکن اور تنوین ادغام اقلاب۔ نمبر 3 ادغام، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ را اور لام میں بغیر غنہ کے اور باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ حروف یرملون 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: یا، رام، میم، لام، واو، نون۔ نمبر 4 اقلاب، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں، یعنی غنہ کر کے پڑھیں۔ ادغام کے ہجے اس طرح کریں جیسے میں یقولون، میم نون یا زبر مئی، یا زبر یا، میاف، کاف واو پیش کو، لام پیش لو، میں یقولو۔ اقلاب کے ہجے اس طرح کرے جیسے میم نون زیر مم، با عین زبر با، دال زیر دی، مم بادی۔ سبق نمبر 15 میم ساکن کے قواعد۔ میم ساکن کے 3 قواعد ہیں۔ نمبر 1 ادغام شفوی، نمبر 2 اخفاء شفوی، نمبر 3 اظہار شفوی۔ نمبر 1 ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ نمبر 2 اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ نمبر 3 اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ سبق نمبر 16 تفخیم و ترقیق۔ تفخیم کے معنی حروف کو پر یعنی موٹا پڑھنا اور ترقیق کے معنی حروف کو باریک پڑھنا ہے۔ 3 حروف الف، لام، را کبھی پر یعنی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر اور باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں۔ لام، اس میں جلالت اللہ عزوجل کے لام سے پہلے حروف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ عزوجل کے لام کو پر پڑھیں، اور اس میں جلالت اللہ عزوجل کے لام سے پہلے حروف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ عزوجل کے لام کو باریک پڑھیں۔
اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑھیں۔ را کو پر پڑھنے کی صورتیں: را پر زبر یا پیش ہو، را پر دو زبر یا دو پیش ہو، را پر کھڑا زبر ہو، را ساکن سے پہلے حروف پر زبر یا پیش ہو، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو، را کو باریک پڑھنے کی صورتیں: را کے نیچے زیر یا دو زیر ہوں، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اس کلمے میں ہو، را ساکن سے پہلے یائے ساکنہ ہو۔ عارضی حرکت: قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ حرکت عارضی ہوگی، جیسے ارجی کے الف کے نیچے زیر عارضی ہے۔ نوٹ: ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ ہو تو را ساکن کو پر پڑھیں گے، جیسے مرصاد۔ سبق نمبر 17 مدات۔ مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے۔ مد کے دو سبب ہیں: نمبر 1 حمزہ، نمبر 2 سکون۔ مد کی 6 اقسام ہیں: نمبر 1 مد متصل، نمبر 2 مد منفصل، نمبر 3 مد لازم، نمبر 4 مدلین لازم، نمبر 5 مد عارض، نمبر 6 مدلین عارض۔ نمبر 1 مد متصل: حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، جیسے جاء۔ نمبر 2 مد منفصل: حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، جیسے فی انفسکم۔ مد متصل اور مد منفصل کو دو اڑھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں۔ نمبر 3 مد لازم: حروف مدہ کے بعد سکون اصلہ جزم تشدید ہو تو مد لازم ہوگا، جیسے جانن۔ نمبر 4 مد لین لازم: حروف لین کے بعد سکون اصلہ جزم ہو تو مد لین لازم ہوگا، جیسے عین۔ مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں۔ نمبر 5 مد عارض: حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا، جیسے مسلمون۔ نمبر 6 مد لین عارض: حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا، جیسے شفتین۔ مد عارض اور مد لین عارض کو 1 2 یا 3 الف یعنی 2 4 یا 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں۔ مدات کی ہجے اس طرح کریں، جیسے جی آ جیم یا زیر جی حمزہ زبر حمزہ زبر آ جی آ ضالن۔ سبق نمبر 18 حروف مقطعات۔ حروف مقطعات قرآن پاک کی بعض سورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ ان حروف کو منفرد حروف کی طرح الگ الگ اس طرح پڑھیں کہ مدات کی مقدار پوری ادا ہو، نیز اخفا و ادغام آنے کی صورت میں گننا بھی کریں۔ الف لام میم۔ اللہ کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں: نمبر 1 وصل الف لام میم اللہ، وقف الف لام میم اللہ۔ سبق نمبر 19 زائد الف۔ قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گول دائرہ بنا ہوتا ہے، ایسے الف کو زائد الف کہتے ہیں۔ اس الف کو پڑھنے یا نہ پڑھنے کی تفصیل یہ ہے: نمبر 1 ان 6 کلمات میں زائد الف کو وقف یعنی رکنے کی صورت میں پڑھیں گے، لیکن وصل یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں نہیں پڑھیں گے۔ لَكِنَّ الظُّنُونَ الرَّسُولَ السَّبِيلَ قَوَارِيرَ أَنَا۔ نمبر 2 قرآن پاک کے اس ایک کلمے سلاسلہ کے زائد الف کو وقف میں پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں جائز ہیں، البتہ وصل میں اس زائد الف کو نہیں پڑھیں گے۔ نمبر 3 ان تمام کلمات میں زائد الف کو وصلاً یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں اور وقفاً یعنی رکنے کی صورت میں دونوں اعتبار سے نہیں پڑھیں گے۔ نمبر 4 ان تمام کلمات کے لفظ انا میں زائد الف نہیں ہے، لہذا اس الف کو پڑھیں گے۔ علیکم الانامل اناسیہ انابو للانامی من انابا۔ سبق نمبر 20 متفرق قواعد۔ اظہار متعلق ان 4 کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار متعلق ہوگا، اس لیے ان چاروں کلمات میں غنہ نہ کریں۔
دنیا بنیان صنوان قنوان. سکتہ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے. ان چار کلمات میں سکتہ واجب ہے. سکتہ کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے اور دو زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے. وقیل من راق کلا بل رانا من مرقدنا ھذا عوجا قیما. سواد قرآن پاک میں 4 کلمات سواد سے لکھے جاتے ہیں اور سواد باریک سین سبھی لکھا ہوتا ہے. ان کے پڑھنے کی تفصیل اس طرح ہے: نمبر 1 اور نمبر 2 میں صرف سین پڑھیں. نمبر 3 میں سواد اور سین دونوں پڑھنا جائز ہے. نمبر 4 میں صرف سواد پڑھیں. یبسطوا بسطۃ ام هم المسیطرون بمسیطر. تسہیل کے معنی میں نرمی کرنا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھیں. قرآن پاک میں صرف ایک کلمے میں تسہیل واجب ہے. امالہ زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں. امالہ کی راہ کو اردو کے لفظ قطرے کی راہ کی طرح پڑھیں، یعنی ری نہیں بلکہ رے پڑھیں. امالہ کی ہجے اس طرح کریں: میم جیم زبر مج را امالہ والی رے مجری ہا الف زبر ہا مجرے ہا. بیس الاسم الفسوق. اس کلمے میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف نہ پڑھیں بلکہ لام کو زیر دے کر پڑھیں. تسہیل اعجمی و عربی مجریہا بیس الاسم الفسوق. سبق نمبر 21. وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حروف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں. کلمے کے آخری حروف پر زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑا زیر الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں. کلمے کے آخری حروف پر دو زبر ہو تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں. کلمے کے آخر میں گول تا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین، اسے وقف میں ہاں ساکن دو چشمیہ سے بدل دے. کھڑا زبر حروف مدہ اور ساکن حروف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے. مشدد حروف پر وقف کی صورت میں تشدید باقی رکھیں مگر حرکت کو ظاہر نہ ہونے دیں. نون قطنی. تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں. نون قطنی والے کلمات کے ہجے اس طرح کریں گے جیسے شیبا نسماؤ. شین یا زیر شیب، بعد و زبر بن شیبن. حمزہ سین زبر اس، سین زبر سا اسا. میم الف زبر ما، حمزہ پیش او. السماء شیبا نسما. علامات وقف. چند علامات وقف کی تفصیل درج ذیل ہے. آیت، یہ وقفے تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے. میم، یہ وقفے لازم کی علامت ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے. تو یہ وقفے متعلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے. جیم، یہ وقفے جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے. زا، یہ وقفے مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے. سواد، یہ وقفے مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے. لام الف، اگر آیت کے اوپر لام الف لکھا ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے. آیت کے علاوہ لام الف لکھا ہو تو نہ ٹھہریں. اعادہ، وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں. سبق نمبر 22. نماز. اس سبق کو ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھیں. اس سبق میں بھی پچھلے تمام اسباق کے قواعد اور حروف کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں. بالخصوص حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں. یاد رکھیے ان حروف میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے اگر معنی فاسد ہو گئے تو نماز نہ ہوگی.